بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے قرآن اور زندگی میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا عباسی۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام آپ وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین پر ملاحظہ کیا کرتے ہیں، اور ہر پروگرام میں ایک موضوع ہوتا ہے، علامہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں جن سے ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری رہنمائی ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ہمارے پروگرام کا اختتام کا وقت قریب آن پہنچتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہم یہاں سے علم حاصل کر کے جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو کرتا ہوں، یقین اس بات پر یہ بھی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ عمل کرتے ہوں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ محمد زین صاحب ہمارے پروگرام میں بارہا جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، آج بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہے حضور، طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب ایک موضوع ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توبہ کے حوالے سے، کہ توبہ کیا چیز ہے اور کہتے کسے ہیں، کیا اس کے ارکان بھی ہیں، کیونکہ ہوتا ہے نا کوئی ایک چیز ہوتی ہے اس کے پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیچے چیز چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ توبہ کیا ہے، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، وہ توبہ سچے دل سے کرنا، زبان سے کرنا، دل سے کرنا، مطلب ہے کیا دراصل، وہ کس طریقے سے اس کو بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ عمل ایک ہوتا ہے کہ انسان دل میں تو بہت ساری باتیں کرتا ہے، عمل کرنا، وہ عمل مطلب توبہ کیسے عمل کے ذریعے ہوگی، یا توبہ ہے کیا دراصل؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے کہ جس کی آج ہم سب کو ہی سیکھنا بھی چاہیے اسے۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم جو ہیں یہ تمام ہی خطا کار ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ خیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہترین گناہ گار، اب آپ سوچیں گے یار گناہ گار بھی بہترین ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے جواب دیا کہ وہ گناہ گار کہ جو توبہ کرنے والا ہے، کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں توبہ کا جو معنی، اگر لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں تو رجوع کرنا ہے، یعنی کہ انسان سے خطا ہو گئی۔ اب خطا کیا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر وہ گناہوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، وہ صغیرہ بھی ہوتا ہے، کبیرہ بھی ہوتا ہے، لیکن گناہ ہوتے ہی توبہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب انسان بعض اوقات ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم لبوں پر لے آتے ہیں توبہ توبہ، یا پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن اس کے لیے ہمیں توبہ کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی کس طرح ہے۔ تو آپ نے جیسے پوچھا کہ اس کے ارکان بھی ہوتے ہیں، بالکل اس کے ارکان بھی علماء نے ذکر فرمائے ہیں کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یار میں کس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، وہ کون سا گناہ ہے کہ جو مجھ سے ہوا میں اس پر نادم بھی ہوں۔ فرمایا کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں موجود ہو توبہ کرنے کے وقت میں، اور اس کے بعد پھر آپ اس پر نادم بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد آپ آئندہ نہ کرنے کا آپ کا پختہ ارادہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو جب یہ تینوں باتیں آپ کے جو ہیں وہ زبان پر ہوں گی، آپ کے ذہن و گمان میں ہوں گی، تو پھر یہ آپ کی توبہ جو ہے وہ بالکل کامل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ اللہ کریم جو ہے وہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم، چونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہ بھی قرآن مجید کے حوالے سے ہے، تو ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اسے واضح کر دیا کہ چاہے کتنا بھی شخص گناہ گار ہوگا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ ابن آدم خطا کار ہے، اور سوائے انبیاء کے اور فرشتوں کے تمام ہی جو انسان ہیں، مسلمان ہیں، وہ گناہ ان سے ہو سکتا ہے، اگرچہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے، لیکن ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب بھی گناہ ہو تو فرمایا کہ وہ فوراً توبہ کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سے گناہ ہو گیا تو اب وہ نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ تم سے گناہ ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم جب بھی توبہ کریں تو ان ارکان کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یار میں جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں وہ گناہ میرے ذہن میں ہو، اور میں شرمندہ بھی ہوں، ہو سکے تو آنسو بہا لیں، وگرنہ رونے جیسی صورت بنا لیں، کہ آپ کے ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آئندہ نہ کرنے کا آپ کا پختہ ارادہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ کی توبہ کامل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ عز و جل، بہت خوب بہت خوب۔ علامہ صاحب اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔
اچھا علامہ صاحب، یہ تو توبہ کے حوالے سے آپ نے بتایا، توبہ کے قرآن و حدیث میں فضائل بھی جو ہے وہ ہوں گے، قرآن میں ہوں گے، حدیث میں ہوں گے، مطلب ایک توبہ کرنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے، کیا اس کے ساتھ اکرام اس کو ملتا ہے، یا حدیث میں کیا کہا گیا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ بہترین گناہ گار جو توبہ کرنے والا، بے شک آپ نے اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کر دیں، قرآن و حدیث میں کیا مطلب کہ بیان ہوا؟ لازمی سی بات ہے ایک بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے گا تو اللہ پاک اسے خالی لوٹا دے، ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں نا، اس کی رحمت تو پھر بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ میری طرف آئے اور مجھ سے مانگے میں دوں، نہ دوں پھر بولے بندہ میں تو دیتا ہی رہتا ہوں، اس کی رحمت میں تو دینا ہی دینا ہے، صرف بندہ اس سے مانگے اور سچے دل سے مانگے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم دعا کرتے ہیں نا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بے شک۔ ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا علامہ صاحب، توبہ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، میں ایک بہت ہی پیاری فضیلت ہے توبہ کے، ویسے تو بہت بے شمار فضائل قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی موجود ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت فضیلت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس دنیا کے اندر کوئی ملازم اپنے سیٹھ کی یا اپنے جو اس کا ہوتا ہے جو بھی بڑا، وہ اس کی جب نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسے معافی مانگتا ہے تو صرف معافی دی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس پر اسے اکرام بھی دیا جائے کہ یار آپ نے مجھ سے معافی مانگی ہے تو اب آپ کا جو یہ آپ کی جو نافرمانی تھی، جو یہ آپ نے غلطی کی ہے، یہ میں اس پر جو ہے وہ آپ کو انعام دے رہا ہوں۔ یہ قانون دنیا کا ہے ہمارا، لیکن اللہ کے ہاں کیا قانون ہے؟ سورہ فرقان ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، اس کے بعد پھر گناہ گاروں کی جو گناہ ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے عذابات کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ مگر وہ کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کرنے والا بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ کریم جو ہے وہ اس کی جو غلطیاں ہیں، جو اس کی خطائیں ہیں، انہیں تبدیل کر دے گا نیکیوں کے اندر۔ یعنی کہ یہاں پر توبہ کرنے والا توبہ تو کر لیتا ہے، گناہوں سے خالی بھی ہو گیا، لیکن اللہ کریم کیا انعام دے رہا ہے کہ اس کی تمام خطاؤں کو نیکیوں سے بدل رہا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی کہ ہم سے گناہ ہو جائیں گے، اس کے بعد فوراً آپ توبہ کر لیں، جب آپ توبہ کر لیں گے تو پھر اس چیز کو بھول جائیں کہ یار مجھ سے گناہ ہوا، اب آپ اس پر رہیں، بلکہ توبہ کرنے کے بعد اپنی نئی زندگی کو آپ شروع کریں کہ اللہ کریم بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اپنے توبہ کرنے کا طریقہ جو ہم نے سیکھا ہے تو اس پر ہم عمل کریں اور اس کے مطابق توبہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ کریم اس کا ہمیں جو ہے وہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو آپ نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا، توبہ کے حوالے سے اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا، اللہ پاک کا کیا انعام ہے، حدیث پاک میں کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کے ارکان، توبہ کسے کہتے ہیں۔ اب ایک انسان توبہ تو کرتا ہے، مگر لازمی سی بات ہے کہ جب انسان ایک وہ کہتے ہیں نا امتحانی پرچہ دینے جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ جناب میرا یہ امتحان جو میں دے رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے پتہ چلے، رزلٹ پتہ چلے۔ تو ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری توبہ قبول بھی ہو۔ اب لازمی سی بات ہے جب وہ تو یہ چاہتا ہے توبہ قبول بھی ہو، تو ایک بندے کو جب یہ معلومات ہو جائے کہ جناب اللہ پاک کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو وہ اس کے لیے تو یوں کہ معراج ہی ہے نا کہ وہ بخشا گیا، اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کو بخشش کا پروانہ مل گیا۔ تو توبہ کے قبول ہونے کی بھی کوئی علامات ہیں؟ اگر ہیں قرآن و حدیث میں، بزرگان دین نے کوئی بیان فرمائی ہے تو پلیز اس پر رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایک انسان وہ کافر تھا، وہ اب مسلمان ہوا، تو جب وہ مسلمان ہوا توبہ کرنے کے بعد تو وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے کر آ گیا۔ اب اس کی توبہ میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق ایمان دے دی، ایمان لے کر آ گیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کی توبہ تو قبول ہی ہے۔ اب اس کی زندگی جو نہیں گزرے گی وہ ایک الگ اس کا میٹر ہوگا، لیکن اگر ہم یہ ایک کافر کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، لیکن اب ایک ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں، وہ اس نے جو ہے وہ گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، اب وہ توبہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اگرچہ مخفی ہے، ایک اللہ کے ہی ہاں توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتا، یہاں تک کہ وہ جس طرح ایک پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا وہ توبہ کرتے تو اس حوالے سے آیت مبارکہ نازل ہو جایا کرتی تھی، لیکن ہم تو عام انسان ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یار ہماری توبہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، وہ اس کے ارکان کو بھی اس کا بھی خیال کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد، تو فرمایا کہ اس کو توفیق نیک اعمال مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یعنی کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے،
وہ کوشش وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اسے دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ انہی گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ اسے یہ بات سوچنی چاہیے کہ یار میری توبہ کے اندر مسٹیک ہو سکتی ہے کہ میں توبہ کر کس طرح رہا ہوں، میرے کیا پختہ ارادہ کرتا بھی ہوں یا نہیں کرتا، یا پھر میں یہاں توبہ کر رہا ہوں اور وہاں میرے ذہن میں یہ ہے کہ یار مجھے پھر جا کر وہ گناہ کرنا ہے یا فلاں گناہ میں نے دوبارہ سے کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے تو پھر تو ہمیں خود اس چیز کا علم ہوگا کہ یار میں توبہ کر ہی کس طرح رہوں جو قبول ہوگی۔ لیکن ہم توبہ اگر بالکل ارکان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے خیال کر رہے ہیں اس کے ارکانات کا، تو فرمایا کہ تمہیں توفیق الہی نصیب ہو جائے گی۔ جب توفیق الہی نصیب ہو گئی اور آپ جو ہیں وہ نیک اعمال کی طرف نکل پڑے ہیں تو اب آپ اس کا اعتماد کر سکتے ہیں، آپ اطمینان آپ اس کا ہو جانا چاہیے آپ کو کہ اللہ کی طرف سے تو آپ کو توفیق مل چکی ہے، آپ نیک اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علماء نے فرمایا کہ نشانی ہے کہ توبہ آپ کی قبول ہو چکی ہے، یعنی کہ آپ گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کی طرف آپ گامزن ہو رہے ہیں، آپ کو توفیق مل رہی ہے جو توبہ سے پہلے آپ کو توفیق نہیں ملتی تھی۔ اب آپ نیک اعمال کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے، اس کے اسباب جو اسباب تھے گناہ کرنے کے، وہ سب جو تمام اسباب ہیں وہ اللہ اسے دور کر رہا ہے، اب آپ کی جو سبب بن رہا ہے وہ نیکیوں کا سبب بن رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے کہ جس کی بنا پر آپ اس بات پر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب وہ ایک روایت بھی ہے جمعہ کے حوالے سے کہ جو شخص 3 جمعہ چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو جب لازمی سی بات ہے، آپ کی بات سے مجھے اچانک یہ روایت ذہن میں آئی کہ جو شخص جو ہے وہ 3 جمعے چھوڑتا ہے مہر لگا دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بار بار جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے جمعے، تو اللہ پاک اس سے وہ توفیق چھین لیتا ہے، مطلب لے لیتا ہے کہ میرے بارگاہ میں سجدہ جو ہے وہ نہ کرے۔ مگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ جھکے۔ اور ہم یہ بھی اگر اس پر غور کر لیں کہ وہ کہتا ہے یار نماز پڑھنے کا میں مسجد جا ہی نہیں پا رہا، اور یہ نہیں فلاں نہیں وہ نہیں، مطلب اس طرح کے جو اکثر ہم لوگ ہیلے بہانے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام کے ہم نے منہ سے بات سنی کہ علماء کرام فرماتے ہیں بزرگان دین کے بندہ یہ سوچے میں جا نہیں رہا، نہیں پتہ نہیں اللہ پاک مجھے نہیں بلا رہا، بالکل ایسا ہی، اللہ پاک مجھے نہیں بلا رہا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایسی کیا نافرمانی کی، ایسا کیا گناہ کیا کہ اللہ پاک مجھے اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع ہی نہیں دے رہا، مجھے وہ توفیق ہی نہیں دے رہا کہ میں اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤں۔ اچھا علامہ صاحب، توبہ قبول ہونے کی علامت بھی بیان کر دی، مگر ایک شخص توبہ کر لیتا ہے، اب اس کو توفیق بھی مل گئی، وہ جناب نیکیاں کرنا اس نے شروع کر دی ہیں، مگر وہ کچھ وقت بعد پھر گناہ میں مبتلا، پھر توبہ، پھر گناہ میں مبتلا، مطلب بار بار گناہ کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں جو توبہ کی جاتی ہے اس کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ نا امید ہو جائیں کہ یار پتہ نہیں بس میرے نصیب میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ کبھی بھی اس محنت کو نہیں چھوڑتا۔ رزق کمانے کی اگر میں مثال دوں آپ کو، کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ یار گھر پہ بیٹھ جاتا ہوں کہ اللہ کریم نے میرے نصیب میں جو لکھا ہوگا وہ رزق میرے گھر تک پہنچ جائے گا، وہ اس بات کو نہیں سوچتا بلکہ محنت کرتا ہے۔ ہم دینی معاملات میں اتنی سستی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں کہ یار توبہ کر لی ہے، اب مجھے جو ہے وہ توفیق نہیں مل رہی یار نیک اعمال کرنے کی، بس اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ لوگ اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں کئی بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ کریم ایک توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہ انہوں نے توبہ کی اور انہیں جہنم میں جہاں وہ جانے والے تھے نا، وہ اب جو ہے وہ جنت ان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یار ایک ذات ہے کہ وہ ذات مجھے میرے گناہ پر عذاب بھی دے سکتی ہے اور میرے توبہ کرنے پر مجھے جو ہے وہ معاف بھی فرما سکتی ہے۔ تو اب وہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوراً وہ پھر بھی اس توبہ کی عادت کو کنٹینیو رکھے۔ اس کے علاوہ بار بار گناہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ آج کل ہماری صحبت بری ہوتی ہے کہ ہم توبہ کرنے کے بعد ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یار مجھے اب جو ہے وہ نیکیاں کرنی ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، لیکن جیسے ہی ہم پھر اپنی صحبت کی طرف جاتے ہیں، جن دوست یاروں کے پاس جاتے ہیں وہ خود گناہ گار ہوتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ ہم رہیں گے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ ہم دوبارہ سے وہی گناہوں میں لگ جائیں گے۔ تو ہمیں اس حوالے سے پوری کوشش کرنی ہوگی کہ ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد ایک پختہ ارادہ ہو کہ یار مجھے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ اب نہیں کرنا تو اس کے جتنے بھی سبب ہیں، جو سبب بن رہا ہے، ان تمام اسباب کو ہم نے دور کرنا ہے، اور ایسا ذریعہ ہم نے جو ہے وہ تلاش کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نیکیاں کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائے، نہ کہ ہمارے لیے گناہ آسان ہو جائیں۔
تو بار بار گناہ ہو جانا اگرچہ یہ مذموم ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں کہ یار میرے نصیب میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جیسے میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں اللہ کی رحمت سے تو نا امید ہونا ہی نہیں ہے۔ نا امیدی تو یہ قرآن کے برخلاف ہو جائے گی، جو کہ خود کفر ہو جائے گا، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، وہ سبقت رکھتی ہے۔ تو ہمیں جب بھی گناہ ہو جائے، بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ آپ توبہ کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہترین گناہ گار وہی ہیں کہ جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ہر انسان ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف لگ جائیں، اور ہماری جو توبہ ہے وہ کامل توبہ ہو، کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے، کہ ایسی کامل توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر توفیق الہی خود بخود ہمارا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوگی، پھر ہمیں جو ہے وہ توفیق الہی نصیب ہو جائے گی، اور پھر ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے بڑی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ زرخیز، ایک ہوتی ہے نا زمین زرخیز ہوتی ہے، بڑا پھل دیتی ہے، تو آپ نے بڑی جو ہے نا وہ کمال بات کی ہے، اور ایسی باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ اس پر عمل کریں نا تو زندگی کمال گزرے گی۔ اچھا علامہ صاحب، توبہ کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو کی، کوئی واقعہ ایسا، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم واقعات کی طرف تھوڑا سا جو ہے نا زیادہ فوراً سے ہم جو ہے موو کرتے ہیں، اب توجہ، حکم تو ٹھیک ہے، اگر اس حکم کو کسی واقعے کے ساتھ منسلک کر دیا جائے نا تو ذہن فوراً سے قبول کر لیتا ہے۔ تو کوئی ایسا واقعہ سچی توبہ کا، کسی بزرگ کا، کسی اور عام مسلمان کا، تو پلیز بتائیے گا اس حوالے سے۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس کا ایک ذہن بنا کہ یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے اتنے قتل ہو گئے، اللہ کے ہاں اب میری معافی کس طرح ہوگی، ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اب ایک عبادت گزار تھا، یہاں پر دو چیزیں ہیں، عابد اور عالم میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ عبادت گزار تھا، وہ عالم نہیں تھا، بس عبادت کرتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ کہا کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں، اب تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، تو نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے۔ تو اللہ کریم کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس شخص نے اسے نا امید کر دیا۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس شخص کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ جو 99 قتل کرنے والا تھا اس نے اس عبادت گزار کو قتل کر دیا۔ اب 100 قتل پورے کرنے کے بعد اب وہ پھر وہاں سے نکلا، پھر لوگوں سے اس نے پوچھا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، اب میرا کیا ہے کہ میری معافی کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی ہے، وہاں پر آپ جائیں، وہاں پر نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ وہاں پر جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے۔ اب وہ اسی عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ نکلا کہ میری معافی کس طرح ہو سکتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو 100 قتل کرنے والا اب اس عزم کے ساتھ نکلا ہے، لیکن اس کا ارادہ پختہ تھا، اس کا یقین کامل تھا کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ تو وہ اس بستی کی طرف نکلا، لیکن آدھے راستے میں پہنچتے ہی اس کا دم ٹوٹ گیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہیں جو ہے وہ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، چونکہ 100 لوگوں کا قاتل بھی تھا، اور وہیں پر جو ہے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہم اسے لے کر جائیں گے، یہ تو 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ تو اور وہیں پر رحمت کے فرشتے آ گئے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ اس کی جو نیت تھی وہ پختہ تھی، اور اس کا عزم یہ تھا کہ مجھے جو ہے وہ توبہ کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ وہ اسی عزم کے ساتھ نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں، تو اللہ کریم کیا کرتا ہے، اللہ کریم انہیں ارشاد فرماتا ہے کہ تم زمین کو ناپ لو کہ جو زمین جس کے قریب ہوگی تو پھر اس کے ساتھ وہی فرشتے جو ہیں وہ معاملہ فرمائیں۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ اپنی رحمت کے صدقے سے، اس کی نیک نیتی کی وجہ سے جو نیک لوگوں کی طرف زمین تھی اسے سکڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ جب اسے ناپتے ہیں تو وہ زیادہ قریب ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے، نیک لوگوں کی طرف۔ تو پھر رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں اور پھر اسے جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم گناہ گار تو ضرور ہوں، گناہ کرنے والے، مطلب گناہ ہم سے ہو گیا، اتنے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو،
اور اس کے بعد پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم سے 100 قتل تو نہیں ہوئے، کہ اتنا بڑا قاتل، اتنے گناہ کرنے والا، اللہ اسے بھی بخش سکتا ہے، تو پھر کہاں ہم جیسے ہم چھوٹے موٹے گناہ کر لیتے ہیں یا بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اس کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. یہ ہماری سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس کی رحمت چھوٹی نہیں ہے. ہمیں ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اور ان واقعات کو اپنے حضور علیہ السلام نے واقعات کو جو بیان فرمایا ہے وہ صرف ہماری تعلیم کے لیے ہی بیان کیا ہے کہ میری امت سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور اس کے بعد اپنے رب تعالیٰ سے ایک تعلق کو جوڑ لیں، تو انشاءاللہ اس کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے صدقے سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ بھی اچھا ہو جائے گا، جنت انشاءاللہ ہمارا مقدر بن جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب نے جو گفتگو کی، ناظرین کرام، علامہ صاحب کی گفتگو جب ہو رہی تھی میں انہماک سے سن رہا تھا. کمال گفتگو، اور میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، آپ بھی عمل کیجیے گا. زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ عز و جل وینس ایچ جے ٹی وی کی اسکرین سے ہی. پھر آپ سے ایک دفعہ اور اللہ نگہبان.